اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آلہ محمد. صدقے کے احکام پر ہماری گفتگو آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور بغیر کسی تمہید میں جائے بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جب پچھلی بار ہم نے چھوڑی تھی، اور یہاں تک گفتگو پہنچ چکی تھی کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے سعادات کا ایک حق اس کو لوگوں نے از خود باطل کر دیا ہے یا باطل سمجھ لیا ہے، اور اس متعلق غلط فہمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور وہ ہے کہ کیا کوئی سید کسی غیر سید سے صدقہ لے سکتا ہے، یا کسی غیر سید کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی سید کو صدقہ دے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سید غیر سید سے واجب صدقات نہیں لے سکتا. واجب صدقات، سید غیر سید سے واجب صدقات نہیں لے سکتا، البتہ مستحب صدقات لے سکتا ہے. بس صرف ایک لوگوں نے ایک لفظ سیکھ لیا ہے، صدقہ نہیں لے سکتا. صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں یہ ہے کہ واجب صدقہ نہیں لے سکتا، البتہ مستحب صدقہ لے سکتا ہے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ واجب صدقہ سید نہیں لے سکتا، مستحب صدقات لے سکتا ہے، البتہ دو صدقے ایسے ہیں وہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہیں، لیکن فتاووں میں ذرا الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو دو کر دیا. وہ بہت معمولی سا صدقہ جو کہ رد بلا کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ کوئی سید کسی غیر سید سے نہیں لے سکتا. 4 آنے 8 آنے، بہت ہی معمولی سا صدقہ جو رد بلا کے لیے عام طور پر لوگ نکالتے ہیں. تھوڑی سی اپنے پاس چینج رکھتے ہیں پیسوں کی، چھوٹے چھوٹے سے سکے، بہت کم معمولی مقدار، وہ احتیاط واجب کی بنا پر اکثر علماء نے حرام قرار دیا. یعنی وہ مستحب صدقہ جو بہت معمولی سا ہو اور رد بلا کے لیے نکالا جائے، یہ کوئی سید کسی غیر سید سے نہیں لے سکتا. اور دوسرا جو ہے صدقہ توہین، جو ایک لحاظ سے اسی کی قسم بن جاتی، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی. توہین والا صدقہ جس کو لینے میں سید کی توہین، اسٹائل ایسا ہو، طریقہ کار ایسا ہو کہ اس کی توہین، چاہے وہ بہت معمولی رد بلا والا صدقہ ہی کیوں نہ، اس کو بھی لینے میں توہین ہے، 4 8 آنے اور یا بہت معمولی رقم لینا. جو واجب صدقات ہیں جو نہیں لے سکتا وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 2 ہیں. سید غیر سید سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یعنی جسے زکوٰۃ مال کہا جاتا ہے، اور سید کسی غیر سید سے زکوٰۃ بدن نہیں لے سکتا، جسے فطرہ کہا جاتا ہے. واجب صدقات سے مراد یہ 2 صدقے ہیں، یہ نہیں لے سکتا. اچھا، اس کے علاوہ سید غیر سید سے تمام مستحب صدقات لے سکتا ہے، تمام کفارے لے سکتا ہے، رد مظالم لے سکتا ہے، حج کے کفارے لے سکتا ہے، اور حکومتی اسکیموں کے منافع کا جو واجب صدقہ نکالنا ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے. یعنی جس میں کچھ واجب، جس کو بھی واجب صدقہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن یہ اس کیٹیگری سے الگ ہے. وہ جو نہیں لے سکتا وہ فقط زکوٰۃ اور فطرہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ والا جو اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، حکومتی اسکیموں کے منافع کا جو 50% دینا ہوتا ہے، وہ بھی سید کسی غیر سید سے لے سکتا ہے. یعنی تمام مستحب صدقات، تمام کفارے، رد مظالم اور حجوں کے کفارے، اور یہ حکومت سے جو عام طور پر پیسے اس انداز سے مال مجہول المالک کی صورت میں ملتے ہیں، اس کا 50% دینا ہوتا ہے غریب کو، یہ سید غیر سید سے لے سکتا ہے. یعنی اس میں سید اور غیر سید کی ان چیزوں میں
کوئی قید نہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اتنا شور کیوں مچایا جاتا ہے؟ تو اصل بات یہ کہ بات کو لوگ سمجھتے نہیں۔ خود آقا خوئی نے مستند العروۃ الوثقی کے اندر، البتہ یہ تو دوسری جلد کی تصویر ہے، 14ویں جلد کے اندر آقا خوئی نے بہت اس بات کے دلائل پیش کیے ہیں کہ جس صدقے کی حرمت سادات کے لیے آئی ہے اس سے مراد خود زکوٰۃ ہے، اور یہ خود امام معصوم نے یہ بات بتائی ہے کہ اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے قرآن میں اہم ترین موقع کہ جہاں پر صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد نصاب وغیرہ کے حوالے سے اور اس کے دینے کے طریقہ کار وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جس جگہ بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد بذل مال ہے، چیریٹی ہے، عام خیرات وغیرہ مراد ہے۔ تو لوگوں نے اس کو بالکل الگ طور پر سمجھ لیا ہے، جو کہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس بات کو اس انداز سے لینا، اور علماء اور فقہا نے، اور اس کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں۔ قرآن کی جو آیت آئی ہے جس میں زکوٰۃ کے متعلق بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر، آپ ان کے اموال سے صدقہ لیں۔ صدقے سے مراد تمام روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور علماء نے بھی اس کو یہی لکھا ہے کہ آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں تاکہ یہ اس کے ذریعے پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ وصلی علیہم، اور آپ انہیں دعائیں دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا دعا، ان کے لیے دعا کرنا ان لوگوں کے لیے تسکین قلب کا باعث بنے گا۔ اچھا، یہاں پہ بھی علماء نے ایک بات کہی کہ یہاں پر خذ کا لفظ آیا ہے، خذ من اموالہم، تقبل کا لفظ نہیں آیا۔ خذ کے معنی آپ لیں، یعنی آپ عام صدقات کی طرح سے منتظر نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس خود ہی لا کر پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ آپ کو مال مقرر کرنے چاہیے، جائیں، جا کر لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیں، ان سے اخذ کریں۔ یعنی صدقہ کے معنی ہیں زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور یہ بھی جیسے کہ آیت کے اندر آئے تاکہ یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ صدقات دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے یا جو مال جو بھی آپ کے واجبات اور مستحبات ہیں ان کو دینے سے ہمیشہ روحانی ترقی ملتی، اور اس کے برخلاف اگر مال نہیں دیں گے، مال سے دل لگا لیں گے تو صدقات کی طرف مثلاً اگر دل مائل نہ ہو تو یہ روح کی آلودگی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ روح جو ہے معنوی عدم تکامل کا شکار، یعنی اس کی علامت ہے کہ روحانی طور پر انسان مضبوط نہیں ہوا، کیونکہ خود قرآن نے اس بات کو کہا تاکہ یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں، یعنی اموال کا دینا انسان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، اور انسان اگر اپنے واجبات کو ادا نہ کرے تو اس کی روحانی ترقی رک جاتی۔ اور جو بھی ایسا کرے گا رسول کی دعا اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ وصلی علیہم، جو کہ آپ نے ابھی آیت میں سنا کہ پیغمبر کی دعا اس کے شامل حال ہو جائے گی، بلکہ علماء نے فرمایا کہ پروردگار نے خود رسول کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ان جو لوگ یہ اموال نکال رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو سوچئے کہ خود اس پروردگار عالم جس نے حکم دیا ہے پھر اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جب اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس آیت سے ایک بات اور بھی ہے کہ اس سے ایک اور بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اور ان کے اہل بیت کے لیے تو چلے ہم درود پڑھتے ہیں، درود بھیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو اور افراد ہیں مثلا کیوں ہم حضرت عباس کے لیے درود پڑھتے ہیں، کیوں ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے درود پڑھتے ہیں، اس کے بھی کئی جوابات ہیں۔ البتہ فی الحال جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یعنی جو افراد یہ اموال نکال رہے ہیں ان کے اوپر صلی معنی دعا کے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ درود کے معنوں میں بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب عام افراد کے لیے صلی کا لفظ آیا ہے جو کہ اموال کو نکال رہے ہیں، تو کتنا بدرجہ اولا ان ہستیوں کے لیے درود کا پڑھنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سمیع علیم میں علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی دعا کے لازمی قبول ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں، کیونکہ خدا دعاؤں کو سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لازمی پیغمبر کی دعا ان افراد کے لیے شامل حال ہوگی اور پروردگار اس دعا کو لازمی قبول کرے گا، یعنی اپنے مال کو اس طرح سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، اب یہ جو صدقہ سید پر حرام ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور خود ہمارے چھٹے امام نے بہار الانوار میں اللہم صلی علی محمد بہار الانوار کی جلد نمبر 93 میں فرمایا کہ امام لوگوں کو مجبور کرے گا کہ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے، کیونکہ خود خدا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، یعنی امام نے، دیکھیے کیا جملہ، امام نے کہا کہ امام لوگوں کو مجبور کرے گا کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لے، کیونکہ خدا نے خود یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، اور پھر امام نے اس آیت کی جو ہے وہ تلاوت کی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی خذ من اموالہم صدقۃ، تو تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام نے منادی کو حکم دیا، اللہم صلی علی محمد۔ منادی کو حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان اعلان کرو کہ خدا نے زکوٰۃ کو واجب کر دیا، جبکہ اس کے اندر صدقے کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تمام روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اعلان کیا کہ زکوٰۃ کا لوگوں کو اب بتاؤ کہ زکوٰۃ کو پروردگار نے واجب کر دیا۔ اور وہ جو آیت ہے کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کہ کیا یہ بات نہیں جانتے لوگ کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات لیتا ہے۔ صدقات کے معنی یہاں پر ہیں زکوٰۃ کی، اور خدا بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والے گناہگاروں کے صدقات کو خدا قبول کرتا ہے۔ یعنی توبہ کے لیے اقدامات کرنا، اور دیکھیے بعض اوقات توبہ کے لیے صدقہ بھی دینا پڑتا ہے۔ آگے چل کر جب ہم صدقات کی اقسام کو ذکر کریں گے تو اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ گناہ ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان گناہوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت اور بلا ہے، اور صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے بھی صدقہ دیا جائے۔ تو توبہ کرنے والے گناہگاروں کے جو صدقات کو خدا قبول کرتا، ان کی تو علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھانا پڑتا ہے توبہ کے لیے، اس کا کچھ جبران کرنا پڑتا ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں بھئی جو ہو گیا، پچھلی زندگی کے اندر ہم نے اموال نہیں نکالے، خمس نہیں دیا، دیگر واجبات نہیں ادا کیے، تو کوئی بات نہیں، وہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کر دکھانا پڑے گا، اور پچھلے واجبات کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ خمس اگر آپ نے نہیں نکالا ہے پچھلی زندگی کا تو اب خمس کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، خود چھٹے امام سے یہ بات سوال پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد، کہ کون سا صدقہ بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، کون سا صدقہ ہے وہ؟ بہت معتبر روایت وسائل الشیعہ کی
تو امام نے فرمایا ہی الزکات، اس سے مراد زکات ہے، یعنی وہ صدقہ جو بنی ہاشم کے لیے حرام ہے اس سے مراد زکات ہے، جو ہم نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جتنے دیگر صدقات ہیں امام نے کہا کہ اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، جو لوگ عام طور پر ایک دوسرے کو دیتے ہیں ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی بات پوچھی گئی کہ کون سا صدقہ حرام ہے، زید الشہام سے جو روایت ہے، جو چھٹے امام سے یہ بات پوچھی گئی، تو امام نے اس کا بھی یہی جواب دیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ مفروضہ یعنی زکوٰۃ واجب، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ لینا حرام نہیں۔ تو خود ائمہ نے اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور دیگر روایتوں میں بھی یہی بات آئی ہے کہ یہ بات پوچھی گئی جب امام سے کیا بنی ہاشم جو ہے وہ صدقات لے سکتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ لوگوں کے واجب صدقات کو نہیں لے سکتے، فَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، اس کے علاوہ جتنے ہیں اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی واضح طور پر امام نے مستحب صدقات وغیرہ کو لینے کی اجازت دی ہے، اور صرف واجب صدقات کو جو ہے منع کیا۔ اور خود مرحوم آیت اللہ خوئی یہ بات فرماتے تھے کہ سادات کو مستحب صدقہ دینا ارجح اور افضل، بہت زیادہ اس کا رجحان اس بات کا ہے کہ سادات کو جو ہے وہ صدقہ مستحب صدقہ دیا جائے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ مستحب صدقہ سادات کو دینے سے پیغمبر اسلام کی شفاعت کی امید پیدا ہو جاتی، کہ پیغمبر اسلام خود شفاعت کریں گے، کہ بہت ساری روایتوں میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 4 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا، جس میں سے 2 لوگ ہم ابھی بیان کریں گے روایت میں، 4 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا، خواہ وہ ساری دنیا کے گناہ کیوں نہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو اور پہلی چیز پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو کہ میری ضروریت کی مدد کرتے ہیں ان کی، اور جنہوں نے کسی مشکل وقت میں میری ضروریت کی مالی مدد کی۔ رسول کافی کی جو روایت ہے، پوری دنیا کے گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ تو ایک شفاعت کی امید پیدا ہو چلتی ہے، اور آپ نے جو ہے پورے ایک سلسلے کو کاٹ رکھا کہ نہیں، وہ افراد کے جو کہ غیر سادات ہیں، جن کی بہت ہی زیادہ تعداد ہے سادات کے مقابلے میں، وہ اس نعمت سے اور شفاعت کی اس امید سے بھی محروم ہو جائیں۔ اور جبکہ یہ بالکل آپ نے دیکھا کہ روایات کے اندر واضح طور پر یہ بات آئی کہ اس سے مراد صرف زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو ایسی روایتیں ہوں گی نا کہ جس کی وجہ سے یہ کانسیپٹ زیادہ گہرا ہو گیا اور لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، سید جو ہے کسی غیر سید سے نہیں لے سکتا اور یہ حرام ہے۔ تو اس کی کچھ روایات بھی، خود نہج البلاغہ کا لوگ ایک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، اللہم صلی علی محمد کہ امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ زکوٰۃ و صدقہ ہم اہل بیت کے اوپر حرام ہے۔ یہ باقاعدہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ۔ اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، اچھا اب لوگ یہ لا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھیے خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دونوں کو زکوٰۃ کو اور صدقے کو الگ الگ بیان کیا۔ آیت اللہ خوئی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ احکام کے استنباط میں نہج البلاغہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حدیثوں کی کتاب ہی نہیں۔ نہج البلاغہ میں جو سید رضی نے امام کے جو اقوال جمع کیے ہیں وہ روایتوں کے سیاق و سباق سے کاٹ کر فقط وہ جملے جو فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھے صرف وہ اس کے اندر نہج البلاغہ میں جمع کیے۔ یعنی نہج البلاغہ ایک ادبی کتاب ہے، یہ لٹریچر سے متعلق کتاب ہے، یہ استنباط احکام کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیثوں کی اس کتاب کی طرح سے نہیں جیسے اصول کافی ہے اور تہذیب ہے اور استبصار ہے اور ملا یازر الفقیہ ہے اور وسائل الشیعہ وغیرہ میں جو جمع کی گئی، اس انداز کی کتاب نہیں۔ تو آقا خوئی نے کہا کہ اپنے مقام پر ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ استنباط احکام میں نہج البلاغہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ادب کے لیے لکھی گئی تھی۔ سید رضی نے علماء کو ادب سکھانے کے لیے، ادبیات سکھانے کے لیے، ادبیات لٹریچر کہ فصاحت و بلاغت کیسے سیکھی جاتی ہے
امیر المومنین کے یہ کلام مختلف جگہوں سے نکال کر سیاق و سباق سے کاٹ کر اور وہ اس کے اندر پیش کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نہج البلاغہ میں کہیں بھی کسی جملے کے لیے سند کا تذکرہ نہیں کہ یہ روایت فلاں راوی نے فلاں راوی سے بیان کی اور اس نے ان سے بیان کی اور اس نے ان سے بیان کی، اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ اوپر تک چلتا ہوا امیر المومنین تک پہنچا. یعنی یہ کتاب اس متعلق ہے ہی نہیں کہ مسائل شریعت کا اس سے استنباط کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہاں پر ہی بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی کہ جتنی بھی یہ روایتیں ابھی آپ آگے چل کر بھی سنیں گی، یہ جس کے اندر سادات کے لیے حرمت کی بات آئی ہے مستحب صدقات کے لیے، وہ سب کی سب احادیث انتہا سے زیادہ ضعیف روایتیں. اور ضعیف روایت کبھی بھی کسی معتبر روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ضعیف روایت کی بنا پر کسی واجب اور حرام کا فتویٰ دیا جا سکتا. قیامت میں خدا مجتہدین کو پکڑے گا کہ جب یہ تمہارے نزدیک ثابت نہیں تھی روایت اور ضعیف تھی تو تم نے ایک واجب اور ایک حرام کا فتویٰ اس پہ کیسے دیا، کس فتوے کے تحت، کس دلیل کے تحت تم نے اس مستحب صدقات کو سادات کے لیے حرام قرار دیا. تو حرمت کی جتنی بھی احادیث آئی ہیں ایک تو یہ سخت ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے علماء نے بیان کیا کہ بالفرض اگر یہ روایات کو ہم مان بھی لیں کہ جس کے اندر سادات کے لیے مستحب صدقے کو حرام قرار دیا گیا، اگر ہم ان کو مان لیں تب بھی ان کی تعویل کرنا پڑے گی. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عدم جواز صدقہ مستحبی کا حکم اگر ہم ان روایت کو مان لیں تو یہ فقط اور فقط رسول خدا، ائمہ اور خاندان اہل بیت سے مخصوص ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ثابت نہیں ہوگا. یعنی یہ اس کے مستحب صدقہ سے اگر ہم ان کو مان لیں بالفرض تو یہ حکم ہے جو مستحب صدقے کا نہ لینے کا جو حکم ہے یا جو حرام ہونے کا حکم ہے، یہ صرف پیغمبر، ائمہ اور خاندان اہل بیت سے مخصوص ہے. اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے جو عام سادات ہیں وہ اس کے زمرے میں شامل نہیں. یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ روایتوں میں ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں ہیں کہ امام حسن نے ایک دفعہ وہ کھجوریں وغیرہ صدقے کی اٹھا لی تھیں. اللہم صلی علی محمد. تو پیغمبر نے ہی فرمایا تھا کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس سے بھی مراد ہے کہ ہم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی وہی خاندان اہل بیت اس سے مراد. یا جو دیگر اور روایتیں بھی ہیں اس کے اندر بھی یہی والا جملہ آیا ان روایتوں کے اندر کہ ہم اہل بیت کے اوپر یہ حرام ہے. تو یہ جو جملے آئے ہیں روایت کے کہ ہم اہل بیت کے لیے حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم اگر ہم اس کو مان بھی لیں، وہ روایتیں معتبر بھی اگر ہوتی تو یہ صرف اور صرف مخصوص ہوگا پیغمبر، ائمہ اور خاندان اہل بیت سے مخصوص. اچھا، اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اہل بیت کے لیے حرام ہے تو سادات بھی جو قیامت تک آ رہے ہیں وہ بھی تو اسی کے اندر شامل ہوں گے، وہ بھی تو ان کی آل اور اولاد میں سے ہیں. تو دیکھیے یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی جو آیت ہے، درود بھیجیے نا اللہم صلی اللہ یہ بھی تو اہل بیت کی عصمت کو بیان کرنے والی آیت ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس سے مراد قیامت تک آنے والے جو سادات ہیں ان کی بھی عصمت ثابت ہوتی ہے؟ اس سے نہیں ثابت ہوگی. یہ مخصوص ہے اہل بیت سے متعلق. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم اگر اس کو ہم مان بھی لیتے ہیں ان روایات کو تو یہ حرمت مخصوص ہوگی اور یہ حرمت کا حکم عام نہیں ہوگا. اچھا، پھر ایک اور اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیے بات اس وجہ سے ہم ذرا تفصیل میں جا کر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آج کل ایک فتنے کے طور پر چیز پھیل رہی ہے اور آج کل انٹرنیٹ اور اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ احادیث بھی ڈسکس ہوتی ہیں کہ یہ جو کمزور روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری ان معتبر روایتوں سے ٹکرا رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام نے فرمایا کہ نہیں، مستحب صدقات لینے کی اجازت ہے، البتہ جو واجب صدقات ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے. یعنی جب وہ معتبر روایتیں تھی ساری، اور یہ جتنی بھی روایات ہیں جو اس کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ کمزور ہیں، اور کمزور جب معتبر سے ٹکراتی ہے تو وہ پائے اعتبار سے پہلے سے ہی وہ روایت کمزور تھی، اب بالکل ساقط ہو جاتی ہے اور اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے باقاعدہ اصول فقہ کا قاعدہ بھی ہے. تو
اچھا، وہ جو روایت جو کہ بہار میں بھی ہے اور مقتل ابی مخنف میں بھی ہے حضرت ام کلثوم سے بھی، کہ جب درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب شام یا پہنچنے پر یا رستے میں وہ جو کچھ کھانے دیے گئے تھے یا جو صدقات دیے گئے تھے وہ انہوں نے بچوں کو لینے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ صدقہ لینا حرام ہے۔ لوگ یہ والی روایتیں آپ کتنی زیادہ مجالس کے اندر سنتی۔ اچھا، اور یہی والی روایت حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے بھی ہے۔ جو کوفے کی عورتوں سے مخاطب ہو کے انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ صدقہ ہم اہل بیت کے لیے حرام ہے۔ تو دیکھا آپ نے ہر جگہ اسی کا ہی بار بار تذکرہ آ رہا ہے۔ تو پہلی بات علماء نے کہا کہ اس وجہ سے بھی کہ ایک تو یہ بچوں کو منع کیا گیا تھا، بچوں کو، اس میں مخاطب بچے ہیں کہ جن پر کوئی تکلیف شرعی بھی عائد نہیں ہوتی۔ دوسری کہ یہ دونوں روایتیں جو حضرت ام کلثوم سے ہیں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے ہیں، یہ دونوں روایتیں بھی سخت ضعیف ہیں۔ مشہور ضرور ہو گئیں مجالس میں بار بار سننے کی وجہ سے، البتہ یہ ضعیف ہیں، اور اگر یہ ضعیف نہ بھی ہوتی تب بھی ہر جگہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ ہم اہل بیت کے لیے حرام ہے، اس سے مراد وہی اختصاص ظاہر ہو رہا۔ یا علماء ایک اور بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ روایتیں بالکل صحیح بھی ہوں تو تب بھی یہ صدقے کی اس حرام قسم میں چلی جائیں گی جو سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں وہ جو 2 صدقات کی چیز پیش کی تھی، یعنی وہ معمولی سا صدقہ کہ جو کہ رد بلا وغیرہ کے لیے نکالا جاتا ہے، باقاعدہ اچھالے گئے تھے، خرمے اچھالے گئے تھے، کھجوریں اچھالی گئی تھیں، یا وہ کھانا رد بلا کے لیے اور صدقے کے طور پر دیا گیا تھا۔ اور دوسری یہ کہ یہ اتنا معمولی سا صدقہ لینا اور یہ اس انداز کا جس انداز سے چیزیں اچھالی گئی تھیں یا پھینکی گئی تھیں ان بھوکے اور پیاسے بچوں کے لیے، تو یہ خاندان اہل بیت کی اس طرح کے صدقات لینے میں توہین بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا معمولی سی رقم لینا، جب یہ آغا خوئی کے اور آیت اللہ سیستانی کے جو فتاوے ہیں اس کے اندر باقاعدہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسے توہین آمیز صدقات لینا اس سید کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر یہ روایات صحیح بھی ہوتی اور معتبر بھی ہوتی تب بھی یہ صدقے کی اس حرام قسم میں جاتی جو ہم پہلے سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ توہین والا صدقہ یا بہت معمولی مقدار میں جو صدقہ رد بلا کے لیے نکالا جاتا ہے وہ لینا سادات کے اوپر حرام ہے۔ اچھا، اب لوگ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر نظر کر لیں تب بھی تو یہ مستحب صدقہ واجب بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نظر کرتا ہوں میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا جو ہے وہ صدقہ نکالوں گا، تو اس سے بھی تو یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ چیز واجب ہو گئی اور واجب صدقہ جو ہے وہ سید نہیں لے سکتا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ واجب جو یہ ہوا ہے نظر کرنے کی وجہ سے اصلاً یہ مستحب صدقہ ہی ہے، اس سے صدقے کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ نظر ماننے سے نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، نظر ماننے سے نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس سے صدقے کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال خیر آپ نے دیکھا کہ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اول تو یہ تمام روایتیں جو اس کے برخلاف پیش کی جاتی ہیں یہ سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ سخت ضعیف ہیں، اور ضعیف اور کمزور روایت کبھی بھی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتی، اور اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو دیگر صحیح احادیث سے ٹکراؤ کی وجہ سے ان روایات کی تعویل کرنا پڑتی کہ یہ مختص ہے خاندان اہل بیت سے اور عام سادات سے منسوب یہ والا حکم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ جو احادیث ہیں اس طرح سے جاہلوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور نہ ان کو اس کے برخلاف کسی روایت کا علم ہوتا ہے، نہ ان کی سند کے اوپر کوئی نگاہ ہوتی۔ سند تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیونکہ ہمارا مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہے، تو مجتہد درس خارج میں اپنے ان تمام روایات کو لے کر آتا ہے، ان کو کیسے ضعیف قرار دیتا ہے، کون سے راوی ان کو ڈسکس کرتا ہے، یہ تو فقہات اس کے لیے درکار ہوتی ہے اور فقیہ کا کام ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے لوگ ان احادیث سے معاذاللہ گیند کی طرح سے کھیلتے ہیں، اور مجتہد جس کی نگاہ ان تمام احادیث کے اوپر ہوتی ہے اور تمام قرآنی آیات پر ہوتی ہے، وہ سیاق و سباق سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ اقوال
فقہا سے بھی واقف ہوتا ہے، ان کے دلائل سے بھی واقف ہوتا ہے، ان سب پر گہری نگاہ رکھنے کے بعد پھر جو فتویٰ دیتا ہے وہ بالکل آتھینٹک ہوتا ہے، وہ ایک حتمی نتیجہ اپنا ظاہر کرتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جاہل معاشروں میں یہ علوم جو ہے سخت مظلوم بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایسا مذاق کیا جاتا ہے کہ جس پہ انتہا سے زیادہ سخت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو نتیجتاً یہ کہ بہرحال ثابت ہوا کہ سید کا کسی غیر سید سے مستحب صدقہ لینا یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی تھیں کیونکہ صدقے کے ضمن میں بہت زیادہ چیزیں پھیلتی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہماری جب ہم مانوی صدقات وغیرہ بیان کریں گے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا نقصان اس کا آگے کسی جگہ کے اوپر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہ موضوع اپنی جگہ پر مکمل ہو۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن